अस्सलामुअलैकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत होंगे व्यूअर्स। अवाम ये बिल्कुल जानना चाहती है कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेज की जाती है, क्योंकि लोग जो है लाहौर जो है वो एक गुंजान आबाद और मसरूफ शहर है और पंजाब का दिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लाहौर में ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया जाता है और लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात किस तरह से जो हैं वो मुयस्सर की जाती हैं, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एसपी लाहौर ट्रैफिक पुलिस खिजर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम चलते हैं उनकी जानिब और उनसे ये तमाम सवालात के मैं जवाब लेना चाहूँगी कि किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। अगर बात की जाए चिंची जो रिक्शा हैं उसको माल रोड पे और जितनी भी मेन रोड्स हैं उन पे बंद किया गया है, तो उसके क्या कोई फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, किस तरह से लोगों ने उनको सराहा है। तो चलते हैं एसपी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। सर किस तरह से, क्योंकि लाहौर एक मसरूफ तरीन शहर है, ट्रैफिक को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, तो किस तरह के इकदाम जो हैं वो किए जाते हैं और क्या आवाम ताउन करती है? जी मैं बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। आवाम के ताउन की जो बात है बिल्कुल आवाम ताउन करती है, इसमें कोई शक नहीं। उनके ताउन से ही ये रोड चल रहा है और ट्रैफिक चल रही है। मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, ये नहीं है कि मसाइल नहीं है। बाकी लाहौर को जो है असल में हमने हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो है वो हमारे हेड है और CTO जिन्हें हम कहते हैं, और इसको हमने 2 जोन में किया हुआ है तकसीम। जोन से आगे हमारे इसके 6 डिवीज़न हैं, इस तरह 16 सर्कल हैं, इस तरह 45 सेक्टर्स हैं। मुख्तलिफ जैसे जोन को SPs देख रहे हैं, SSPs देख रहे हैं, इसी तरह हमारे जो डिवीज़न उनको SPs देखते हैं। फिर ऐसे नीचे हमारे DSPs, CTO, STOs और TS जो है वो सारा आप जो देख रहे होते हैं। और ये राउंड द क्लॉक हमारी शिफ्ट चल रही होती है। 3 शिफ्टों में हम काम करते हैं। पहली 2 शिफ्टें जो है वो तो फुल जो होती है ना उसमें डफरी होती है, और तीसरी शिफ्ट में थोड़ी सी डफरी ज़रा कम रखते हैं। उसमें रात 12 बजे के बाद थोड़ा सा फ्लो जो है ट्रैफिक का वो कम हो जाता है। बाकी तावन की जो बात है तो वो आप जैसे कह रही हैं, तावन ज़्यादातर लोग हमारे साथ तावन करते हैं। कुछ लोग हैं जो ज़िद भी करते हैं और उनको जुर्माने जो कहते हैं, जी सिर्फ जुर्माने की मैं आपको बताता चलूँ कि जुर्माने सिर्फ हम नहीं करते, जुर्माने कैमरा ज़्यादा कर रहा है। कैमरा जो है वो सेफ सिटी का वो ज़्यादा जुर्माने कर रहा है, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम जुर्माने ना करें, कैमरा ही जुर्माने करें। तो ये जो ई चलान होता है उससे आप लोगों की जिम्मेदारी कम नहीं होगी जुर्माना करने की? क्योंकि अगर बात की जाए तो लोग बहुत बुरा भला भी कहा करते थे कि भाई ये लोग पैसे खाते हैं, तो अब तो ये क्लियर चीज़ नहीं होगी कि नहीं आप लोग गलती करेंगे तो आपको जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शायद जुर्माने जो है कोई टारगेट दिया गया है या ये कोई रेवेन्यू कलेक्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। अगर आप रोड पे किसी किस्म की वायलेशन नहीं करते तो आपको जुर्माना नहीं होगा। अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, सीट बेल्ट लगाई हुई है, इशारे पे आप रुक रहे हैं, लेन लाइन डिसिप्लिन की पाबंदी कर रहे हैं, तो आपको जुर्माना नहीं होगा। जुर्माना तो आप वायलेशन कर रहे हैं तो उसका जुर्माना हो रहा है। और बारहा दफ़ा ये जो आप कह रही है ना जी, हमारा काम इसमें हमारा काम कम ज़रूर हुआ है, लेकिन एक सेंस में हमारा काम बढ़ भी गया है। लोग जुर्माने पे नहीं करते तो उसको रोड पे फिर पेमेंट कराने के लिए रोकना भी हम नहीं है। रोक के उससे कहते हैं कि आपकी गाड़ी के इतने चालान हो चुके, इतने आपके जुर्माने, अगर आप ये जुर्माने पे नहीं करेंगे तो आपको जो है बंद कर दिया जाएगा। और जुर्माने का कोई जो सेंस है ना जी, वो ये है कि जुर्माना जिसको हो रहा है वो तो उसको वायलेशन पे हो रहा है। असल में हमारा जो मकसद है वो जो रोड यूज़र है उसकी सेफ्टी हमारा मकसद है। एक बंदा वायलेशन कर रहा है, उसको जुर्माना इसीलिए रखा गया है कि वो आइंदा से वायलेशन ना करे, ताकि बाकी जो लोग हैं उससे महफूज रहें, उसकी गलती की वजह से किसी और का नुकसान ना हो। अच्छा, बदमज़गी क्यों हो जाती है? लोग क्यों आगे से बदतमीजी पे उतर आते हैं? इख्तलाफात किस बात पे होते हैं? ये सवाल तो लोगों से बनता है कि लोग हमारे साथ बदतमीजी क्यों करते हैं, लेकिन ये है कि हमारी चूँकि ट्रेनिंग होती है, हम कोशिश करते हैं कि आगे से हम उस तरह रिस्पॉन्ड ना करें। जुर्माने जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक गाड़ी हमने रोक ली है, उसका पता चलता है कि जी इसका 40,000 रुपये के जुर्माने हैं, वो पहले तो मानता ही नहीं है, वो कहता है मैंने तो ये किया ही नहीं है। अब उसमें ह्यूमन एरर तो है नहीं, वो AI जनरेटेड कैमरे जो हैं वो उसका चालान कर रहे हैं। उसमें तो देखें इंसान झूठ बोलते हैं, मशीनें झूठ नहीं बोलती। तो जब उसको बताया जाता है और उस पर बाकायदा जो आपके घर में टिकट आती है, ये चालान आता है, उस पर आपका वो सारा लिखा होता है, उसकी पिक साथ आती है कि आपने ये वायलेशन की है। फिर उन्हें वो बहस तकरार बारी हो रही होती है कि आप उसको खोल के फिर दिखाते हैं कि ये आपने जो है यहाँ पे रोड पे गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आपको जुर्माने हुए हैं और आप ये पे करें।
اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ای چلان سے بچنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ فیک نمبر پلیٹ کا استعمال کرتے ہیں یا بلیک جو شیٹ ہے وہ نمبر پلیٹ پہ کوٹ کر لی جاتی ہے، تو کیا اس طرح سے بچت ممکن ہے؟ کیا ان کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. یہ ہم نے پچھلے ہمارے CTO صاحب نے 1 ماہ سے یہ مہم خاص طور پہ چلائی ہوئی ہے. سیف سٹی کے کیمراز بھی چیک کرتے ہیں اور ہم ہر چوک میں ہمارے پاس جو ایپ ہے ون ایپ کے ذریعے ہم چیک کرتے ہیں کہ جو گاڑی جا رہی ہے وہ ہمیں 3 سے 4 سیکنڈ لگتے ہیں چیک کرنے میں کہ یہ جو گاڑی جا رہی ہے کہ کیا یہ اصل نمبر پلیٹ کے ساتھ جا رہی ہے. ویسے تو اگر آپ نے کوئی وائلیشن کی ہے تو آپ کو جرمانہ ہوگا. اگر آپ نے نمبر پلیٹ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے یا نمبر پلیٹ آپ نے غلط لگائی ہے تو آپ کے خلاف FIR کرمنل کیس درج ہوگا. اور ہو رہے ہیں، ڈیلی کے ہو رہے ہیں. اور زیادہ تر یہ لوگ جو باہر کے شہروں سے آتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح بچ جائیں گے، وہی زیادہ قابو آتے ہیں. لاہور کے شہری جو ہیں اس میں ذرا کم کرتے ہیں اس طرح. یعنی کہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم جگاڑی قوم ہیں، تو جگاڑ کا کوئی چکر نہیں ہے، رول جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں اور سب کے لیے ایک جیسے ہیں. بالکل ایک جیسے ہیں. جگاڑ تو ہے وہ ہم ہر کام میں لگانا چاہتے ہیں، لیکن لاہور ٹریفک پولیس جو ہے یہ جگاڑ انشاءاللہ نہیں لگنے دے گی. یہ جگاڑ پکڑا جا رہا ہے. نہیں، آپ لوگوں کی جو کارکردگی ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ بیہیویئر جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، تو اب وہ مسئلہ بھی جو ہے دیکھنے میں نہیں آتا. آپ لوگ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں، فرینڈلی بیہیویئر ایک ہوتا جا رہا ہے. تو کیا اس کے فروٹفل کچھ نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ جی اس کے بالکل فروٹفل نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس میں نا صرف یہ بیہیویئر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو زیادہ جو آپ نے پہلے چنگچی کی بات کی ہے یا جو ہمارے یہ ڈلیوری والے ہیں یا دوسرے گڈس ٹرانسپورٹ والے ہیں، ان کا خاص طور پہ چونکہ یہ مسلسل سڑک پہ رہتے ہیں، زیادہ تر ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے روڈ سیفٹی کیمپس جو ہیں وہ لگائے ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن یونٹ جن کو یہ میڈم ہیڈ کرتی ہیں، یہ آج بھی بتا رہی تھی کہ ابھی ہمارا ریلوے کی طرف جو ہے آج وہاں 1100 لوگوں کا ہے، وہاں پہ ہم نے لیکچر دینے ہیں. تو یہ جو ڈرائیورز ہیں خاص طور پہ رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اور جتنے یہ گڈس ٹرانسپورٹ والے ہیں ان کے کیمپ لگائے جاتے ہیں. مزدا یونین ہے، مزدا ٹرانسپورٹ یونین ہے، وہاں پہ جا کے لیکچرز دیے جاتے ہیں. اور سب کے لیے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی جب کوئی قانون لاگو کرتے ہیں اس سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ جی آئندہ یہ آپ کو 10 دن دیے جا رہے ہیں، آپ جو ہے اس میں جو اس کو فالو کریں، اگر نہیں کریں گے تو ہم جرمانے کریں گے. تو اس حوالے سے ہماری کمپین جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ بائکرز کے لیے لیفٹ سائڈ جو ہے وہ متعین کی گئی ہے لیکن وہ فاسٹ لین میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بائکرز جو ہیں وہ تو کہیں پہ بھی بس ان کا اگلا پہیہ گھس گیا تو کہیں پہ بھی گھس جاتے ہیں. ہاں، سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ٹریفک کے فلو میں اسموتھ فلو آف ٹریفک جو ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بائکرز آ رہے ہیں. بائکر جیسے ہی کسی گاڑی کو کراس کرتا ہے اس نے وہ فوراً لین اپنی چینج کر لینی ہے. بار بار لین وہ چینج کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کا جو فلو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ کی ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ جیسے ہی کسی کو کراس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ مڑنا شروع، آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس چوک سے مڑنا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے جو گاڑی کراس کی ہے اس کی سپیڈ کیا تھی. زیادہ تر لوگ کراس کر کے اگلی گاڑی کو دیکھ کے یا دوسری لین میں جانے کے لیے دوبارہ اپنے بریک لگاتے ہیں. پچھلی گاڑی جو ہے وہ اپنی سپیڈ پہ آ رہی ہوتی ہے، اس طرح نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام آباد میں CPO کائنات کو اب بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پذیرائی مل رہی ہے، ایسا کیوں ہے کہ جب SP ایک میل SP بنتا ہے تو اتنی پذیرائی نہیں ملتی ہے، اگر فیمیل کو پروموشن ملتی ہے تو وہ اتنی پذیرائی کیوں ملتی ہے؟ تو آپ کو تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، آپ بھی فیمیل ہیں. سر ہم جو ہیں وہ ایفرٹس کو سر آتے ہیں. نہیں، اس میں بات آپ کی بات درست ہے. اصل میں پذیرائی سب کو مل رہی ہوتی ہے. میل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ مین ڈومینیٹڈ ہے، لیکن آہستہ آہستہ فیمیل جو ہیں وہ اس پہ آگے آ رہی ہیں اور بہت زیادہ آگئی ہیں. اور اسی طرح جو میڈم کائنات آئی ہیں تو ظاہر اچھی بات ہے، لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو ایک چیز جو نہیں ہوتی نا اس پہ لوگوں کی توجہ زیادہ جاتی ہے. یہ میرے خیال سے جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے لوگ اس کو زیادہ جاننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. لوگ سوشل میڈیا جو ہے چونکہ آج کل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اب تو کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا. اب تو جو ٹی وی ہیں وہ میرے خیال ایبسلیٹ ہو گئے ہیں، اور جو اس کے بعد LEDs آئی ہیں یہ دور بھی ختم ہو گیا. اب تو موبائل ہی آپ کے پاس ہے، سوشل میڈیا ہی ہے. بالکل آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ 9 بجے کی خبروں کا انتظار کریں یا آپ 10 بجے کا انتظار کریں. تو جو آپ کے پاس آپ کو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے آپ اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسی پہ آپ یقین کرتے ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آج جو ہے وہ شب محرم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، محرم کا آغاز ہو جائے گا، تو کس طرح سے کیا جو حکمت عملی ہے، کیا
جو اقدامات ہیں وہ کس طرح کے کیے گئے ہیں کہ جو پہلے 10 دن بہت حساس قرار دیے جاتے ہیں, ٹریفک کو مینیج کیا جائے, مجالس کیونکہ ہوتی ہیں, زیارات جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں, تو کس طرح سے ٹریفک کس طرح سے مینیج کی جائے گی؟ ٹریفک کا جو ہمارا ہے, ویسے تو جو ڈسٹرکٹ پولیس اپنے انتظامات کرتی ہے, لیکن سب سے پہلے آتی ہے ٹریفک. تو ہمارے انتظامات ان سے پہلے چونکہ تیار ہونے, ہر بندے نے روڈ یوز کرنا ہے, روڈ سے ہی جانا ہے, کسی مجلس میں جانا ہے, کسی جلوس میں جانا ہے, جلوس نے گزرنا ہے تو روڈ سے ہی گزرنا ہے. بالکل. تو اس کے لیے ہمارا جو ہے کمپریہنسو پلان جو ہے جاری ہو چکا ہے, سیکورٹی برانچ ہماری نے کر دیا ہے, اور ہمارا پچھلے سال بھی الحمدللہ اور کئی سالوں سے ٹریفک کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, انشاءاللہ اس دفعہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایس پی خضر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے باتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. چلتے ہیں فہمیدہ ذیشان کی جانب, جو کہ انچارج ایجوکیشن یونٹ سٹی ٹریفک پولیس لاہور ہیں. تو میں ان کی طرف چلتی ہوں اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ خواتین کو ٹیکل کرنا آسان کام ہے یا مرد حضرات جلدی بات سمجھ جاتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ I'm good. اچھا, آپ کو ایک میجر ڈفرنس کیا لگتا ہے کہ خواتین کو ٹریفک کے متعلق جو ہے ایجوکیٹ کرنا آسان ہے یا مرد حضرات جو ہیں وہ جلدی چیز کو سمجھ جاتا ہے؟ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عورت ایک ایسی کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی ہے جس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. میں خود بھی ایک عورت ہوں, لیکن جو فیلڈ کی ڈیوٹی کی اگر آپ بات کریں تو میل کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہمارے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن. کیونکہ میلز کو دیکھیں جب کوئی وائلیشن کرتا ہے, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے فیلڈ ڈیوٹی بھی کی ہے, ہیوی بائک پہ پیٹرولنگ ہم کرتے ہیں, جنرل ڈیوٹی جو ہماری فیلڈ میں ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھی ہم سر انجام دیتے ہیں. تو جب ہم فیلڈ میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو آبویسلی ہمیں چلان بھی کرنے پڑتے ہیں. جب چلان کرتے ہیں تو کوئی بھی وائلیشن جب کوئی فیمیل کرتی ہے یا کوئی مین میں سے کوئی وائلیشن کرتا ہے میلز میں سے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہم کسی بھی وائلیٹر کو روکتے ہیں تو سب سے بڑی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو روک لیتے ہیں. فوری طور پہ وہ اگریسو ہو جاتا ہے. چونکہ ہماری ٹریننگ کا پہلا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے پہلے سلام پھر کلام. تو ہمیں یہ ایج مل جاتا ہے بینگ اے فیمیل کہ ہم سلام کے ساتھ جب انہیں بڑی عزت کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ السلام علیکم سر, آپ پلیز اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنا لائسنس دکھا دیں, آپ نے یہ وائلیشن کی ہے. تو آپ یقین جانیں کہ میلز, میجورٹی آف میلز جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایکسکیوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ ہم ضروری نہیں ان کا چلان کریں, ان کا وے آف ٹاکنگ اور ان کی جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے, نیکسٹ نہیں کریں گے اور بائی مسٹیک ہو گئی ہے, تو ہم انہیں وارننگ بھی دے دیتے ہیں. اچھا, ایسے لوگوں کو فائن نہیں ہوتا, صرف وارن کر کے آپ؟ نہیں, فائن بھی ہوتا ہے, وائلیشن پہ فائن ہوتا ہے, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ رویوں کی بات بتا رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا رویہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو بھی مان لیتے ہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے ایجوکیشن جب ہم کرتے ہیں کسی کی, تو اگر وہ ہماری بات کو مان لیتے ہیں دین, اور اگر نہیں مانتے دین, دونوں صورتوں میں ہم نے ان کو ایجوکیٹ ہی کرنا ہے. باقی بات رہی چلانے کی, جیسے ہم کسی بھی کالج, یونیورسٹی, اسکول, ایون کہ اسکول میں بھی جائیں نا, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کا کیا کام ہے, تو سب سے پہلی آواز آتی ہے چلان کرنا. تو یہ جو اتنی بنی ہوئی نا چلان کرنے کی, میں بالکل اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اوپن چیلنج کرتی ہوں سب کو کہ میرے ساتھ آئیں, کسی بھی سگنل پر وہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے آبزرو کریں کہ وہاں پر کتنی وائلیشن ہوتی ہیں. آپ یقین جانیں کسی بھی سگنل پر 1 گھنٹے میں مور دین 1000 وائلیشنز ہوتی ہیں, اور ٹریفک پولیس 8 گھنٹوں کی ڈیوٹی میں زیادہ سے زیادہ چلان کتنے کرتے ہیں؟ 10, 15, 20, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. تو یہ بالکل کیا ڈے کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتنے چلان جو ہیں وہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں؟ یہ چیز, یہی وہ جو ٹارگٹ آپ کہہ رہی ہے نا, یہ وہ مت ہے جو ٹریفک پولیس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ان کو بنا کے رکھ دیا کہ ٹریفک پولیس کا کام صرف چلان ہے. جب دسمبر آتا ہے تو ریونیو اکٹھا کرنا ہوتا ہے, ان کو ٹارگٹ مل جاتا ہے. ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں, چلان ہماری پرفارمنس ہوتی ہے. اور میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ 1 گھنٹے میں مور دین 1000 وائلیشن ہوتی ہیں, تو 8 گھنٹوں میں اگر ہم 10 لوگوں کو چلان کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹارگٹ تو نہیں ہے, کامن سینس کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ میاں غلام مرتضیٰ صاحب جو کہ سب انسپیکٹر ہیں موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے میں کچھ سوالات کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل. تو سر یہ بتائیے گا کہ سگنل پہ یا کہیں پہ بھی اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بھی ناکا لگا کے,
تو کس طرح سے جج کرتے ہیں کہ اس بندے کو روکنا چاہیے؟ ایک جو آپ نے ناکے والی بات کی، ناکہ والا سسٹم ختم ہو گیا، تو چونکہ سیف سٹی کے تھرو کیمرے بھی چلان کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی سگنل پہ کھڑا ہوا ہے بغیر ہیلمٹ آ کے آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، یا ہم لائن لین کی بریفنگ کر رہے ہیں آج کل جو ایک مہم چل رہی ہے میڈم چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، تو اگر ہم اس کی انفورسمنٹ کروا رہے ہیں تو کوئی بندہ غلط لائن میں کھڑا ہے تو اس کو بریف کرتے ہیں، اس کو صحیح لائن کا بتاتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ڈرائیونگ لائسنس کا بھی گائیڈ کرتے ہیں، ساتھ اس کی وائلیشن پہ چلان بھی کرتے ہیں. اور لائسنس کے متعلق آپ کو بتاتا جاؤں کہ لوگوں نے ایک ریومرز پھیلایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ لائسنسنگ میں بہت سختی ہو گئی ہے. حالانکہ ہم نے اس کو آن لائن کر دیا ہے. اب ہر بندہ اپنے آئی ڈی کارڈ سے گھر بیٹھے ہوئے خود اپنا لرنر پرمٹ موٹر سائیکل کا، کار کا، ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی بنا سکتا ہے. اور اگر کسی کا لائسنس آلریڈی بنا ہوا ہے تو اس کو بھی سینٹرز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپلیکیشن ہے کس پہ جا کے آن لائن اپلائی جی پہلے یہ ڈیلیمز کی اپلیکیشن تھی جو پورے پنجاب کو کور کر رہی تھی. اب اس کو پٹ بی والوں نے شفٹ کر دیا دستک ایپ میں. آپ اپنی دستک ایپ انسٹال کریں، اس میں لاگ ان کریں، آپ اپنے سمیت اپنے پورے محلے کے لائسنس رینیو بھی کر سکتے ہیں، لرنر بنا بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو پرماننٹ لائسنس بنتا ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ نہ دینا پڑے اور ہمیں لائسنس بھی مل جائے. اچھا، ایک تو ڈی آئی جی صاحب اور سی ٹی او صاحب کی طرف سے ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ جو موٹر بائکس کے لائسنس ہیں وہ آپ اسی وقت لرنر بنائیں اور اسی وقت اپنا پکا لائسنس بنا سکتے ہیں. اور 1550 روپے میں 1 سال کا آپ لائسنس ہم سے فوری ود ان 5 منٹ کسی بھی سینٹر سے لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کار کا بنانا چاہتے ہیں یا ایل ٹی وی یا اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں پھر آپ کو پہلے لرنر بنانا ہوگا. 42 ڈیز کا ٹرائل ہے جو موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 جو کہ اب ترمیم ہو کے 2026 ہو گیا ہے، اس کے تحت آپ کو 42 ڈیز ویٹ کرنا پڑے گا. 42 ڈیز کے بعد آپ کمپیوٹر پہ آ کے اپنا ٹیسٹ دیں گے. ٹیسٹ دینے کے بعد آپ ٹرائل میں اگر پاس کر جاتے ہیں تو اسی وقت آپ کو وہ جاری کر دیا جائے گا. آپ جائز کیش سے اپنی فیس جمع کروائیں اور آن لائن لائسنس لے لیں. اب تو ہم نے وہ پیپر لیس ورکنگ کر دی ہے، آپ کو سپیڈی ورکنگ جاری ہے ہماری. اچھا، ایسی کمپلین بھی آتی ہیں کہ کسی نے 2 مہینے سے اپلائی کیا ہوا اور ابھی تک ریسیو نہیں ہوا، تو یہ کہاں پہ ہرڈل کہاں پہ آتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کا لائسنس آن لائن ہو گیا ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پرنٹ کی. آپ دستک ایپ میں جائیں یا گوگل پہ لکھیں آپ سمپل آن لائن لائسنس، وہاں سے آپ اپنا لائسنس آن لائن اپڈیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لائسنس کو. اور اسی طرح ہماری جو ڈیجیٹل ایپس میں ہیں اس میں بھی ڈیٹا آ رہا ہے، وہاں سے آپ کسی بھی وارڈنس کے پاس کھڑے ہو کے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بتائیں، وہ آپ کو اسکرین شاٹ لے کے سینڈ کر دے گا. آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے کارڈ اپنے پاس رکھنے کی. لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی ڈیلے ہے تو آپ 15 پہ کال کریں اور اس میں آپ 5 نمبر ملائیں تو وہ ٹریفک سسٹم سے آپ لنک ہو جائیں گے. ان کو اپنا بتائیں کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے، وہ آپ کا اسی وقت ریزالو ہو جائے گا. وہ آپ کو ٹائم دیں گے، 72 گھنٹے کے اندر اندر جو بھی آپ کمپلین کریں گے اس کو ریزالو کیا جائے گا. اچھا، میں ایک بار پھر سے چاہوں گی کہ آپ اپلیکیشن کا نام بھی بتا دیں اور پروسیجر بھی بتا دیں کہ کس طرح سے آن لائن گھر بیٹھے اپلائی کیا جا سکتا ہے. آپ پلے اسٹور میں جائیں تو وہاں آپ کو دستک ایپ ملے گی، اس کو انسٹال کرنا ہے. اس میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے، موبائل نمبر دینا ہے اور اپنا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس میں لاگ ان ہو جائیں گے. لاگ ان ہونے کے بعد آپ کو اس میں مختلف فیسلٹیز ملیں گی. لیکن اس میں آپ نے لائسنسنگ سیکشن میں جانا ہے جہاں رینیول آف لائسنسنگ، انٹرنیشنل لائسنسنگ اور دوسرا آپ کو رینیول آف انٹرنیشنل لائسنسنگ ملیں گی. وہاں سے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دے کے اگر آپ اٹ سیلف اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا آلریڈی ایپ میں فیڈ ہوگا. آپ اس کو کلک کریں گے وہ آپ کا ڈیٹا آٹو فل ہو جائے گا. لیکن آپ اگر کسی بہن بھائی یا ریلیٹیو کا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر دے کے ڈیٹیل دے کے فیڈ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ہم واپس. ایس پی خضر زمان لاہور ٹریفک پولیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ جو ٹریفک پولیس ہے اس کی حکمت عملی جو ہے، جس طرح کے وہ اقدامات کر رہے ہیں حادثات کی روک تھام کے لیے، تو کتنے % جو ہے، کیا ریشو ہے کہ حادثات میں کمی واقع ہوئی ہے؟ جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو کام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹریفک جو ہے یہ جرمانے کرتی ہے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے سڑکوں پہ کھڑی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ہمارا کام ہے جو یوزر ہے، روڈ یوزر، اس کی سیفٹی.
اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ آن لائن سروسز ہیں، اس کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے سب سے پہلے یہ رکشاز ہیں یا ان ڈرائیو ہے جو بھی ہے بائکیا ہے، ہم نے ان کو QR کوڈ دینے شروع کر دیے ہیں۔ QR کوڈ جو ہے وہ آپ کا بچہ، آپ جا رہے ہیں، آپ کی بیٹی جا رہی ہے، کوئی بھی جا رہا ہے، کوئی بھی روڈ یوزر جو ہے، کوئی بھی ٹریولر ہے، وہ جاتا ہے، وہ جا کے پہلے دیکھتا ہے کہ اس رکشے پہ جو لگا ہے اس کو اپنے موبائل کے ذریعے جا کے اس کو اسکین کرتا ہے، اس پہ جو اس کا نمبر لگا ہے نمبر پلیٹ بھی آ جائے گی، ڈرائیور کی تصویر بھی آ جائے گی، ڈرائیور کا نام بھی آ جائے گا، وہ اس حد تک تسلی ہوگی کہ وہ جو ہے کہ یہ میں درست گاڑی ہے، اس پہ بیٹھ رہا ہوں، یہ کوئی فیک گاڑی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بیٹھنے کے بعد دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو تمام جتنے بھی یہ آن لائن سروسز ہیں ان کو ہم پابند کر رہے ہیں کہ آپ اپنی گاڑیوں کے اندر ڈیش کیم لگائیں۔ جو ڈیش کیم کا فائدہ اس ڈرائیور کو بھی ہے اور جو سواری ہے اس کو بھی ہے۔ جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے ڈیش کیم کے ذریعے، وہ پورا ریکارڈ کر رہا ہوگا آپ کا جو ٹریول ہے، اور جیسے ہی آپ نے وہ اس کو QR کوڈ کے ذریعے اسکین کیا اور اس میں آپشن آتی ہے کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار، عزیز، دوست، گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ میں اس گاڑی میں اس گاڑی کو رینٹ پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد تیسرا ہم اس میں یہ ہے کہ ہم GPS لوکیشن جو ہے ان کو پابند کر رہے ہیں تمام کمپنیز کو، تمام کو، کہ اگر آپ روڈ پہ ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ کو جو آپ کا ٹریولر ہے اس کی سیفٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اس حوالے سے پھر جو ہے GPS لوکیشن کے ذریعے اس کی ٹریکنگ، اور یہ سارا انٹیگریٹڈ ہوگا ہمارا سیف سٹی کے ساتھ، ہماری ایپس کے ساتھ۔ تو اس میں دوسرا جو حادثات کی آپ نے بات کی ہے، حادثات میں 15 سے 20% کمی آئی ہے، اور کوشش ہے کہ کچھ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کریم بلاک تھا جہاں پہ وہ اشارے پہ 2-3 کلومیٹر لمبی لائن لگتی تھی، تو روڈ انجینئرنگ کے ذریعے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روڈ انجینئرنگ بہت بڑا فیکٹر ہے حادثات میں کمی کا بھی اور آپ کی ٹائم جو ہے اس کو بچانے کا بھی۔ اسی طرح یہ جو ڈیفنس موڈ ہے، یہاں پہ شام کے ٹائم جب لوگ واپس گھروں کو جاتے ہیں تو ہمارے CTO صاحب نے ابھی یہ کیا ہے کہ ہم نے وہ 22 فٹ سے اس کو بڑھا کے 33 فٹ تک اس کی چوڑائی کر رہے ہیں، جو وہاں پہ گزرنے کا آپ جیسے وہ برج اتر کے آگے روڈ کلیئر ہونے تک، ڈیفنس موڈ گزرنے تک پہلے آپ کو تقریباً 2 سے 2.5 منٹ لگتے تھے، وہ اب 30 سے 35 سیکنڈ لگیں گے، انشاءاللہ وہ 2-4 دن میں ہو جائے گا، وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ سارے اقدامات جو ہیں، اسی طرح روڈ اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو سیفٹی مہیا کرنا، لوگوں کو سموتھ فلو آف ٹریفک، جو بندہ گھر سے نکلے وہ آرام سے اپنے دفتر جائے، اپنے اسکول جائے، کالج جائے، واپس بھی جو ہے سیفٹی کے ساتھ واپس آ جائے، یہی ہمارا موٹو ہے۔ اور اس کے لیے سارا دن جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے روڈز کے اوپر کھڑے بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کا موسم جو ہے اس کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ یو سر، کیونکہ یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ کی تپش ہے، یہ لوگ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں اور بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو ٹھوکر سے اس طرف اگر بات کریں تو بڑا اچھے طریقے سے مینج کی جاتی ہے ٹریفک کو۔ اگر چنگچی کی بات کریں تو وہ اگر ٹھوکر سے ہم تھوڑا سا چلے جائیں مال روڈ کی طرف تو اس طرف بند ہوئی ہیں، لیکن اگر ٹھوکر سے ہم جاتے ہیں اس طرف آ جاتے ہیں، EME والی سائڈ پہ ہم جانا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ چنگچی سیم فلو میں چلتے ہیں، سیم سپیڈ میں چلتے ہیں، حادثات کی ریشو ویسے ہی ہے، ان پہ کیوں نہیں ہم کام کرتے؟ ہم نے یہ پہلے تجرباتی طور پہ جو ہمارے جو 5 روڈز جو ہیں ان کو ماڈل روڈ قرار دیا۔ جن روڈز کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں مار روڈ ہے، جے روڈ ہے، مین بولیوارڈ ہے، تو یہ جتنے بھی ہم نے یہ کیے، پہلے ہم نے آزمائشی طور پہ ان پہ کیا کہ ان پہ چنگچی کو روکا جائے، ان پہ رکشہ نہیں روکے، ہم نے صرف وہ رکے ہیں لوڈر اور چنگچی جو ہیں وہ روکے ہیں۔ کنال پہ بھی ہم نے وہ بین کیے ہیں، تو کنال پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک تو حادثات میں کمی آئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ سپیڈ میں بہت زیادہ، کیونکہ 5 لین کی کنال ہے، 5 لین چلتی ہیں وہاں پہ، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے فلو متاثر ہوتا تھا۔ تو جو آپ بات کر رہی ہیں باقی یہ چنگچی وغیرہ جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو بالکل یا تو یہ روڈ جو ہے بالکل صحیح طرح یوز کریں گے یا پھر یہ ایبسلیٹ ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو روڈز پہ چلنے نہیں دیں گے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ خواتین جو ہیں کسی بھی حادثے کی صورت میں یا گاڑی چلاتے ہوئے اتنی پزل کیوں ہو جاتی ہیں اور پزل ہو کے ہی کوئی حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں؟ تو آخر ان کی کہیں پہ انہیں قوانین جو ہیں ٹریفک کے ان سے ان کی اتنی تعارف نہیں ہے، کیا وہ جانتی نہیں ہے؟ کیا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ میرا آپ سے نا اس بات پہ شدید اختلاف ہے۔
میرا جو مشاہدہ ہے اس میں خواتین ڈرائیور جو ہیں وہ اچھی گاڑی چلاتی ہیں. اچھا, ہاں, سنبھل کے بچ کے چلاتی ہیں. بالکل بچ کے چلاتی ہیں. اور میں نے تو نہیں دیکھا, میری 2 بیٹیاں یونیورسٹی جاتی ہیں, لمز میں پڑھتی ہیں, میری مسز ہیں وہ بھی گاڑی چلاتی ہیں. میں نے تو آج تک جو وہ گاڑی استعمال کرتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی طرف سے بھی ان کو کوئی رگڑ لگی ہو یا کبھی کوئی فائن آیا ہو. سر یہ آپ کا سیاسی بیان تو نہیں ہے کہ میں نے گھر بھی جانا ہے, انہوں نے دیکھنا بھی ہے؟ نہیں, 1% بھی یہ بیان میرا سیاسی نہیں ہے, یہ حقیقت پہ مبنی ہے. میں آپ کو ان کا شناختی کارڈ نمبر اور ڈرائیونگ لائسنس نمبر دے دیتا ہوں تینوں کے, آپ چیک کر لیں. اگر ان کے خلاف کوئی مطلب چراغ تلے اندھیرا تو ہونے سے رہا, آپ کے گھر والے ہیں انہوں نے نہیں فالو کرنا تو کون کرے گا؟ نہیں, یہ خاتون ہے, یہ بیٹھی ہے ہمارے ساتھ, یہ ہماری کلیگ ہیں, ان سے بھی پوچھ لیں. اور یہ مرزا بھی بیٹھے ہیں. ہمارے جو مشاہدے میں ہے, ہمارے مشاہدے میں یہ ہے کہ خواتین ڈرائیور جو ہیں وہ ایک تو وہ بالکل ریش ڈرائیونگ نہیں کرتی. آپ رویوں کی جو بات کرتی ہیں ان کو روکنے پہ وہ ہو سکتا ہے بعض کا تو وہ تھوڑا سا کر لیں, ادروائز تو میرے خیال میں تو ان کی ڈرائیونگ بہتر ہے. فہمیدہ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں سر سے بالکل اسٹرانگلی ایگری کرتی ہوں. جو فیمیل ہے نا وہ تھوڑا ریزرو ہو کے گاڑی چلاتی ہیں, اور بتاتی چلوں آپ کو کہ ٹریفک رولز کو فالو کرنے میں جو 100% میں دیکھوں نا اگر, تو خواتین اس کو فالو کرتی ہیں. وہ صرف اس لیے فالو نہیں کرتی ہیں کہ وہ کمزور ہیں, وہ اس لیے فالو کرتی ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک سنگل پرسنالٹی جان نہیں ہے, آپ کے ساتھ جڑی ہوئی پوری ایک فیملی ہے. اور اگر کسی حادثے میں کوئی ایک شخص اگر اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی تو پوری فیملی کی ڈیتھ ہے. چونکہ انہوں نے اپنے پورے فیملی کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلو کہ خواتین, آپ بات کر رہی تھی ایس پی صاحبہ کی, تو میں تھوڑا سا کوٹ کروں گی کہ آپ کہہ رہی تھی کہ فیمیل کو زیادہ پروموشن ملتی ہے, جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی فیمیل فیلڈ میں آتی ہے, وہ ورکنگ ویمن ہے, تو اسے اپریسیشن ملنی چاہیے, کیونکہ وہ ایک ٹائم میں 2 کام کرتی ہے, اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کرتی ہے اور اپنی ورکنگ جو لائف ہے اس کو بھی اسٹرانگلی لے کے چلتی ہے. تو وہ چیز تو علیحدہ. باقی جو فیمیل کے لحاظ سے ہمارا ایک, میں آپ کو بتاتی چلوں, ڈرائیونگ اسکول ہے اسٹیٹ آف آرٹ آبشار کے نام پہ, جو کہ ہم نے صرف اور صرف فیمیل کے لیے مختص کر دیا ہے, جہاں پر ہمارا تمام سٹاف جو ہے وہ فیمیل ہے. وہاں 21 ڈیز کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہاں پہ 10,000 فی ہے. اس کے علاوہ ہمارے 12 اسکول ہیں, ڈرائیونگ اسکول لاہور میں موجود ہیں, جو کہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہیں. پر منتھ 10,000 فیس ہے. جی بالکل. 21 ڈیز کا کورس ہے, اور اس میں ہم فیمیلز کو نہ صرف ڈرائیونگ سکھاتے ہیں بلکہ گاڑی کے میکینکس کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کو ٹائر چینج کرنا بتاتے ہیں. تو جب ہمارے فرسٹ 3 ڈیز میں لیکچر ہوتا ہے تو اس میں ہم روڈ سینس دیتے ہیں. بیسک ایک میجر وائلیشن جو لین لائن کی لوگ کرتے ہیں, ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو, باقی بھی جو اسکولز ہیں میل اور فیمیل کے, ان میں ہم لین اور لائن کا کانسیپٹ دیتے ہیں, روڈ سینس دیتے ہیں, ڈرائیونگ سکھاتے ہیں, اور گاڑی کے میکینکس کے بارے میں بھی ساری تفصیل بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک واؤ کے نام سے پروجیکٹ چل رہا ہے ویمن کے لیے, جو ویمن آن ویل, جہاں پر فری آف کاسٹ ہم بچیوں کو بائک اور اسکوٹی کی ٹریننگ دیتے ہیں. اور وہاں پر بھی ہماری سیم اسٹریٹجی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ روڈ سینس آئے. روڈ سینس ہوگی تو ان کو آگاہی ہوگی ٹریفک قوانین کی. لوکیٹڈ ہے کہاں پہ یہ جی آبشار بالکل جیل روڈ پر اپوزٹ ٹو کنیٹ کالج ہے, اور جو ہمارا واؤ ہے وہ فیروز پور روڈ ریسکیو کے آفس کے اندر ہمارا آفس ہے. دونوں جگہ پر فیمیل جو ہے وہ فیسلٹی حاصل کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو 12 ہمارے اسکول ہیں ڈرائیونگ اسکولس لاہور میں, وہ مناوا میں ہے, DHA میں ہے, لبرٹی میں ہے, اور گارڈن ٹاؤن میں ہے, GIB میں ہے, بحریہ ٹاؤن میں ہے, سفاری میں ہے, اور کانا میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایس پی خضر صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں اور ان سے میں یہ سوال کروں گی. سر جرمانوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, تو بے روزگاری اتنی ہے, لوگ پہلے اتنے پریشان ہیں, تو کیا یہ قدم ٹھیک رہا ہے؟ جرمانوں میں اضافہ ہوا تھا اور اس کے بعد کمی بھی کر دی گئی ہے. ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے جرمانوں میں کمی کر دی. جہاں 5,000 تھا اس کو 2,000 کر دیا ہے, اور جہاں 3,000 تھا اس کو 1,000 روپے کر دیا, جو 1,000 تھا اس کو 500 روپے کر دیا. اس میں کمی ہو گئی ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائے گا کہ دن کے اوقات کار میں ہیوی ٹریفک جو ہے وہ شہر میں داخل نہیں ہونے دی جاتی, تو کیا اس سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا حادثات کے ریشو میں کمی آ رہی ہے, یا ٹریفک جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے؟ بالکل. رات 11 بجے سے پہلے ہیوی ٹریفک کو ہم داخل نہیں ہونے دیتے, اور جو سارا دن آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں, صرف میں نہر کا آپ کو بتاؤں, کنال کا حجم تو وہ 1,40,000 سے بڑھ کے شام کے ٹائم پہ 1,50,000 1,60,000
بعض दिनों में 1,80,000 तक भी चला जाता है। तो ये इतनी जो गाड़ियां चल रही हैं, अगर हैवी को इजाजत देंगी तो ये लाख से ऊपर वाला जो बात है ये हज़ारों में आ जाएगी। तो और हादसात में कमी की बड़ी वजह भी यही है कि हैवी को जो है हम रात के वक्त से पहले हम नहीं शहर में एंटर होने देते। हैवी ट्रैफिक जब एंटर होने के लिए, शहर में दाखिले के लिए कौन से दस्तावेजात हैं, डॉक्यूमेंट्स ऐसे कौन से हैं जो कि ज़रूरी होने चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम जो है रात को 11 बजे से पहले हमने 8 हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं उसका फिटनेस सर्टिफिकेट कि गाड़ी मैकेनिकली फिट है, फिटनेस सर्टिफिकेट इसके पास है, इसकी लाइट्स ठीक हैं, इसके टायर ठीक हैं, इसकी खास तौर पे जो बैक लाइट्स हैं ये ट्रॉलीज की और ये स्लो मूविंग है उनकी खास तौर पे वो भी ठीक है। बैक लाइट्स ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, तो उनको मैकेनिकली सारा चेक करके, और ये कि ओवर डायमेंशन तो नहीं है, मतलब जैसे ये तूड़ी वालों ने ट्रालियों को वो लगाए होते हैं तूड़ी साइड बढ़ाने के लिए, या कोई मजदा है और उसने बढ़ा के उसको बड़ा ट्रक बना लिया है, तो उनको हम शहर में दाखिल नहीं होने देते। बिल्कुल ठीक है सर। ये भी बताइएगा कि एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? एम्बुलेंस को हमारा जो एजुकेशन का है, हम जो जितने हमारे रोड सेफ्टी कैंप्स हैं उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि आपने इंसानी जान जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल। और जितना भी रोड सेफ्टी का है हमारा सिस्टम, उसमें यही है बात कि हमने लोगों की जान बचानी है। तो एम्बुलेंस का तो आवाज़ सुन के ये शहर लाहौर में, मैं चूँकि मैंने सर्व किया पंजाब में और पूरा पाकिस्तान फिरा, तो लाहौरियों की सबसे बड़ी वो अच्छी बात मुझे लगती है कि सायरन सुनते ही ये गाड़ी साइड, वैसे करें ना करें, हार्न पे करें ना करें, लेकिन एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही ये लोग जो है ना बिल्कुल देते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं एम्बुलेंस फंसी हो, एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाता है। तो क्या हम कहीं पे कोई एम्बुलेंस के लिए ट्रैक नहीं मुख्तस कर सकते? जैसे हम हमारे पास रोड पे लोड ही इतना ज़्यादा है, अगर हम उसके लिए एक ट्रैक अलहदा से मुख्तस कर देंगे तो फिर हमारा काम तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसमें तो हमारे पास पहले से रोड जो है वो उस पर लाहौर, ख़ास तौर पर लाहौर में बहुत ज़्यादा रोड्स पे जो है ना इतनी जगह नहीं है, रोज़ गाड़ियों में इजाफा होता जा रहा है। अलहदा से ट्रैक तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन यही है कि जो रोड यूज़र है उसको ख्याल करना चाहिए, जैसे ही वो अपने बैक मिरर में एम्बुलेंस को देखे या उसकी आवाज़ सुने सायरन की, तो फ़ौरन उसे रास्ता देना चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिनके बहुत ज़्यादा चालान हो चुके हैं उन्होंने पूरा जुर्माना जो है वो अदा ही करना है, या कोई उनको कमी बेशी जो है कंसेशन मिल सकता है? नहीं, इसमें रायत कोई नहीं है। जो उसने फाइन जिसको हो गया वो उसने पूरा करना है, वो देंगे फिर जाएंगे। सर, नौजवान नस्ल की बात करें, अगर आजकल के जो नौजवान हैं, क्या उनको ट्रैफिक कवानीन की इतनी अवेयरनेस है, या आप लोग अवेयरनेस के लिए तलीमी अदारों में जाते हैं, क्या मुहिम क्या चलाते हैं? हमारे मुख्तलिफ जो है ना ये एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो सारा दिन उनका काम ही ये है। मैं आपको बताऊं कि हमने इस दफ़ा 1415 हमारे रोड सेफ्टी कैंप्स इस साल में अब तक हो गए, अभी 6 माह मुकम्मल नहीं हुए। मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगा के हम लोगों को रोक के बताते हैं। उसके अलावा जो है 48,000 से ज़्यादा हमने को पफलेट्स जो है शाया करके लोगों में बांटे हैं। इसी तरह बैनर्स हैं, इसी तरह रोड के ऊपर जो है साइड पे लगा के लोगों को बताना। और फिर जो लेक्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में हैं जाके देते, वो इससे लहदा हैं। और ये जो ड्राइवर्स, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की कि ये ड्राइवर्स के जो हमारे लेक्चर्स के प्रोग्राम हैं वो लहदा से चलते हैं। सारा दिन हमारा सिर्फ काम ये नहीं है कि रोड पे लोगों को रोकना और जुर्माने करना, ये सबसे कम काम हम करते हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं। बल्कि मैं फिर से एक बार ये चाहूँगी कि अगर आप ये लोगों को अवेयर कर दें कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना नहीं है, आप लोग अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे कैसे जो हैं वो अदा कर रहे हैं। आप सबसे पहले जो घर से निकलता है, जो मोटरसाइकिल वाले देखना, आप अगर हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है। अभी मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से यही बताता चलूँ कि अभी तो ट्रायल बेसिस पे वैसे तो ये अमेंडमेंट हो चुकी है कि जो दूसरा सीट पे वाला है, जो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट है, वो भी जो है उसको भी पाबंद किया गया है अब कानून के तहत। अभी हमने उस पर जुर्माने शुरू नहीं किया है, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि दूसरा पैसेंजर जो है वो भी सीट बेल्ट बांधेगा। और अगर दोनों के लिए सीट बेल्ट जरूरी है? जरूरी है, दोनों के लिए जरूरी है। और आप लेन लाइन डिसिप्लिन का ख्याल कर रहे हैं, बार बार लेन तब्दील नहीं कर रहे, आप प्रॉपर गाड़ी रोक रहे हैं, सिग्नल जैसे ही आपको येलो नजर आता है आप रुक जाते हैं, तो आपको जुर्माना नहीं होगा। जुर्माना तो आप वायलेशन करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर, लास्ट में आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे व्यूअर्स को? मेरा तो यही मैसेज है, हमारी ट्रैफिक पुलिस का यही मैसेज है कि हमारे लिए आप लोगों की सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। अगर हम जुर्माने भी करते हैं तो आप लोगों की बेहतरी के लिए करते हैं, जो कि हम कम से कम करते हैं, बहुत ही कम करते हैं।
ना होने के बराबर का आप समझ लें जितनी वायलेशन है। लोगों को ज़्यादा हम एजुकेट करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चा आपका या जो भी फैमिली मेम्बर जो भी घर से निकले वह बहफाजत अपना काम करके वापस अपने घर में हिफाजत से वापस पहुँचे। सर ऐसा भी मुमकिन है कि सारी जिंदगी कोई किसी को फाइन ना हो, बचा जा सकता है? ऐसे क्या तरीकाकार क्या हो सकता है? इट्स वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप ट्रैफिक रूल्स जो है उनको ओबे करें। हजारों नहीं लाखों लोग होंगे जिनका आज तक फाइन नहीं हुआ। ये हमें सिर्फ ना ये नजर आप देखें ना, आपको जो नजर आ रहा है ना कि ये फाइन हो रहे हैं, जैसे हमीदा ने आपको बतलाया है कि एक चौक में ज्यादा से ज्यादा एक दिन में अब गाड़ियां वहां से गुजरती हैं लाख से ज्यादा, फाइन होते हैं 40-45 उस चौक में, वो इससे कम भी होते हैं, 20 भी होते हैं। तो जो इतने लोग गुजर रहे हैं तो उनको तो फाइन नहीं हो रहा। नहीं, अगर एक बंदा सही जा रहा है, दूसरा गुजरा है, वायलेशन उसकी तरफ से हुई है लेकिन वो निकल गया और फंस जो वो बंदा गया, गरीब इंसान जिसने कुछ किया ही नहीं, ऐसे भी होता है? नहीं, ऐसे फंसने वाली अब बात नहीं है। अब हमारे जो जगह जगह पे कैमरे हैं और लोग खड़े हैं उनको नजर आता है बकायदा। जो भागने वाला तो सबसे पहले आपको बता गया ना कि जो भागा है तो वही है, जो भाग गया है। क्राइम करने वाला तो वो है, उससे हुआ है, जो रुका नहीं है। चकवाल इंसिडेंट था उसमें भी तो ऐसा हुआ ना कि जो मुजरिम था वो निकल गया और मासूम बच्ची को गोली लग गई। ऐसे वाकयात भी होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, वो देखें उसमें बस तकदीर का मामला है। उसकी जो फायरिंग करने वाले की जो नीयत थी वो कुछ और थी, लेकिन उसने गलत किया। उस तरह नहीं करना चाहिए था, तो उसका उसे पर्चे का भी सामना है, उसको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे लोगों बाकियों को ट्रीट किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि अगर कुछ गलती हुई है तो उसको तस्लीम भी किया जा रहा है। बेशक। गुलाम मुर्तजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर जी। अच्छा, मैं इस पे आपके क्वेश्चन को थोड़ा एलैबोरेट करूंगा। जो आपने कहा गलत चलान, अगर आपको सेफ सिटी से या कोई भी गलत चलान नसीब हो तो पंजाब सेफ सिटी की एक ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। अच्छा, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया की बात होने जा रही है, एप्लीकेशन की बात होने जा रही है, क्योंकि हम इतना एडवांस हो चुके हैं, तो मैं फिर से एक बार चाहूँगी कि ये बात आपने तसल्ली से डिटेल से लोगों को बतानी है कि क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हमने करना है। जी, ई चालान मौसूल हुआ है और आप समझते हैं कि वो वायलेशन आपकी नहीं है या वो मोटरसाइकिल आपके इस्तेमाल में नहीं है। अच्छा, अब बिल्कुल हम यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे कि अगर बड़ा आसानी हो गई है, अब तो आप घर बैठे अपना लाइसेंस भी बना सकते हैं, रिन्यू भी करवा सकते हैं, फीस भी सबमिट करवा सकते हैं। लोगों का एक ये भी कंसर्न था कि प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसकी सिफारिश होती है उसका काम जो है वो पहले हो जाता है, लेकिन ये सारे मामला जो हैं वो ओवरकम किए जा रहे हैं, सबको एक सफ में खड़ा किया जा रहा है। आप वापस चलते हैं गुलाम मुर्तजा साहब की तरफ और वो एक बड़ी खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव बात बताने जा रहे हैं। इसमें ये है कि अगर आपके क्वेश्चन को मैं एलेबोरेट करता हूं कि अगर आप देखते हैं कि आपको एक चालान सेफ सिटी कैमरे की तरफ से वसूल हुआ है और उसमें आप गिल्टी नहीं है या आपकी वायलेशन नहीं है, तो आप प्ले स्टोर से पंजाब सेफ सिटी की ऐप इंस्टॉल करें, उसमें लॉगिन करें, उसमें अपनी गाड़ी का नंबर डालें और नीचे अपना आईडी कार्ड नंबर डालें। तो उसमें हमने एक अपडेट उसको कर दिया है कि आप रिव्यू में जा सकते हैं, वो चालान 72 घंटे में डिलीट हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपने कोई मोटरसाइकिल सेल कर दिया है और वो बंदा अपने नाम पे नहीं करवा रहा, तो आप एक एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क पे दें और उसको भी आके रिव्यू में डाल दें, तो वो आपके चालान ना सिर्फ रिमूव हो जाएंगे बल्कि वो अगले बंदे की बाइक को भी हम डिटेन कर देंगे, उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जब वो दोबारा किसी सेफ सिटी के कैमरे में आएगा तो आपको वो तकलीफ का बायस नहीं बनेगा, उसकी गाड़ी बंद करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एसपी ट्रैफिक पुलिस लाहौर खिजर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें रहीं, अवेयर, उन्होंने बहुत खुल के बात की, कुछ भी ढका छुपा नहीं रहा, जो पॉजिटिव था उसको पॉजिटिव कहा, जो नेगेटिव था उसको नेगेटिव कहा। हमारे साथ मौजूद थी फहमीदा ज़ीशान साहिबा, हमारे साथ मौजूद थे गुलाम मुर्तज़ा साहब, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि आप ऑनलाइन जाएं, आपको किसी भी परेशानी को फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो ऑनलाइन जो है डिजिटलाइज जो है वो हर सिस्टमेटिक जो है एक चीज़ होती जा रही है, तो आपने घर बैठे रहना है,
کوئی بھی کتاروں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے ٹریفک کے قوانین کو بالکل فالو کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت پہ کوئی بات نہ آئے, ظاہری بات ہے اگر وائلیشن ہوگی تو آپ کو سزا بھی ہوگی, جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو فیس بھی کرنا پڑے گا. تو کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے آپ کو بحیثیت شہری ہونے کے آپ پہ بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنا بھی جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے. اگر ہم اس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, ٹریفک پولیس جو ہے ان کو بالکل خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہیں یہ لوگ, کیونکہ آندھی ہے, طوفان ہے, بارش ہے, گرمی ہے, سردی ہے, یہ لوگ اپنی ڈیوٹیز پہ کھڑے اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. تو کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. سنڈے اتنا پیارا میسج دے دیا, آپ کی ویسی باتیں اتنی پیاری تھیں. بالکل سر تو سین ہے نا. بہت شکریہ. اور آفس میں چلتے ہیں.